الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم اور سب سے محبوب کتاب ہے. اس کے عظیم ہونے کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. بعض علماء نے ایک نقطہ پیدا کیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں. جو چیز بھی اس دنیا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے سوا قرآن کے کہ قرآن اللہ کا مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اسی لیے دنیا کی ساری چیز فنا ہو جائے گی, ساری چیز فنا ہو جائے گی, کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی سوا قرآن کے کہ وہ قیامت سے پہلے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھا لیا جائے گا. ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگ اپنے پاس یہ مصحف لے کر کے سوئیں گے, اپنے گھروں میں رکھے ہوں گے, لیکن جب صبح کو اٹھیں گے تو کاغذ بالکل صاف رہے گا, اس میں قرآن مجید کا ایک حرف بھی باقی نہیں رہے گا. قرآن مجید کا ایک حرف باقی نہیں رہے گا. اور ظاہر بات ہے قیامت سے قبل ہوگا, قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے. تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم کتاب ہے. اس کتاب نے کتنے لوگوں کی نیندیں راتوں میں حرام کر دی ہیں, اس لیے کہ انہیں یہ کتاب پڑھنے میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے. جس طریقے سے ایک عاشق اپنے معشوق کو جب پاتا ہے, ایک حبیب اپنے محبوب سے جب ملتا ہے تو راتیں باتوں میں گزر جاتی ہیں اور انسان کو احساس نہیں ہوتا. اسی طرح انہیں قرآن مجید سے اس قدر محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے کہ وہ پڑھتے رہتے ہیں اور انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی. بلکہ بعض تابعین کا قول ہے, وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ اگر دو چیزیں دنیا میں نہ ہوں تو مجھے دنیا میں رہنے میں کوئی لذت نہیں. ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوکے رہنا یعنی روزہ رکھنا, اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا. ساتھیو, اصل کتاب کی تلاوت کا اصل وقت جو ہے وہ کون سا ہے؟ رات کا ہے. اس وقت جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے, یعنی ساتویں آسمان کے اللہ تعالیٰ کہاں ہوتا ہے اس وقت, نیچے اتر آتا ہے, کہاں نازل فرماتا ہے؟ پہلے آسمان کے اوپر. اسی لیے اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. قرآن اور روزہ قیامت دن بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی, ہم نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے محروم رکھا ہے, لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما. اور قرآن کیا کہے گا؟ اے اللہ تعالیٰ, راتوں میں اسے ہم نے سونے سے محروم رکھا ہے, دور رکھا ہے. راتوں میں ہم نے اسے سونے سے دور رکھا ہے, اس لیے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفاعت کو اس کے بارے میں قبول فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ فیشفعان, ان دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا. اس لیے ساتھیو
یہ اصل موضوع جو آج ہے اس سے الگ ہٹ کر کے بات ہے، لیکن اس کے اوپر توجہ کر لیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو، ہر مسلمان کو اپنی رات کا کچھ وقت ایسا ضرور بنانا چاہیے کہ اس میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اصل وقت کون سا وقت ہے؟ وہ رات کا وقت ہے، جب سکون ہو، موسم میں بالکل سناٹا چھایا ہوا ہو، تو اس وقت اللہ کے ایک نیک بندے کو محسوس ہو کہ ایک وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا بہترین موقع کون سا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی رات کا ایک وقت ضرور ایسا نکال لینا چاہیے، ایسا متعین کر لینا چاہیے، تھوڑا یا زیادہ، جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات میں 10 آیت کی تلاوت کرے گا اور 10 آیت پڑھ کر کے قیام کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غافلوں میں لکھا نہیں جائے گا، گویا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہے، اور اگر جو 10 آیت بھی نہیں پڑھے گا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے۔ میں شعب الایمان البیہقی، امام بیہقی رحمہ اللہ کی پڑھ رہا تھا، تو قرآن مجید کے بارے میں واللہ اس میں بڑی عجیب اور بہترین معلومات ہے۔ قرآن مجید کے تقریباً 40 آداب انہوں نے ذکر کیے ہیں، ہر طالب علم کو اسے پڑھ لینا چاہیے، بلکہ ایک بار میرا خیال ہوا کہ اسے بعینہ ترجمہ کر کے لوگوں کو دے دیا جائے۔ اس کے بعد جب تفصیل ذکر کی ہے تو ان حدیثوں میں سے ایک حدیث انہوں نے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، اور یہ بات اس لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حاضر ہونے والے عام طور پر لوگوں کا تعلق بازار سے ہے۔ آپ بازار میں تشریف لے گئے اور کہا کہ اے تاجروں کی جماعت، اے تاجروں کی جماعت، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب شام کو اپنے گھر جاؤ تو سونے سے پہلے قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھ لیا کرو، سونے سے پہلے قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے برکت کا کام دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر آیت کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ تو ہر انسان کو کچھ زیادہ، اگر زیادہ نہیں تو رات میں کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کچھ نہ کچھ کر لیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعہ اور آپ کے حالات آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں رات میں، تو ایک رکعت میں 5 پارہ سے زائد پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم شریف میں ہے نا روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی کہ ایک رکعت میں کتنا پڑھا ہے آپ نے؟ جی 5 پارے سے زائد۔ سورہ بقرہ پڑھی، سورہ نساء پڑھی اور سورہ آل عمران، یہ 3 سورتیں کہاں جا کر ختم ہوتی ہیں قاری صاحب؟ 6 پارے کے ربع پر جا کر کے ختم ہوتی ہیں، گویا کہ آپ نے 5.25 پارہ ایک رکعت میں پڑھا ہے۔ اسی لیے حافظ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حافظ قرآن اور قاری قرآن لوگوں سے اس ناحیے سے مختلف ہوتا ہے کہ لوگ دن میں کھاتے پیتے رہتے ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے روزے رہتا ہے، اور رات میں لوگ سوتے رہتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو ہے ہی۔ اور سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات میں قیام کرنا، رات میں قرآن مجید پڑھنا، اس کا اثر دل کے اوپر بہترین اور اچھا پڑھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب اور عظیم کتاب ہے، اس کتاب کے بھی کچھ آداب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور اللہ کے رسول سے ہمیں اور آپ کو بتلائے ہیں، جن آداب کا ملحوظ رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ساتھیو ان تمام آداب کا میں نہیں ذکر کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ آداب قرآن مجید اس مصحف کے ہیں، یہ قرآن جو موجود ہے لکھا ہوا اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ادب یہ ہے کہ انسان اسے چھوئے تو پاک اور صاف ہو، ناپاکی کی حالت میں نہ چھوئے، ہے نا۔ ایک ادب قرآن مجید کا یہ ہے جسے ہمارے ہاں بڑی بے حرمتی قرآن مجید کی جاتی ہے
کہ قرآن مجید کو بسا اوقات لوگ اتنا چھوٹا کر لیتے ہیں کہ اس کو پڑھا نہیں جاتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، جیب میں رکھ کر کے لوگ برکت کے لیے رکھے رہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے چھوٹا سا قرآن لیا ہوا ہے، ظاہر بات ہے یہ 2 انچ 4 انچ لمبا اور چوڑا قرآن نہیں بلکہ بڑا رہا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کی تعظیم کرو، لا تصغروا القرآن، قرآن کو چھوٹا نہ بناؤ، قرآن بڑی چیز ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے ہاں جو ایک ڈبے میں اتنا چھوٹا سا قرآن آتا ہے، یہ آتا ہے، یہ قرآن مجید کی اصل کیا ہے؟ بے حرمتی ہے۔ اس کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قرآن مجید کا مقصد ادا نہیں ہوگا۔ اصل قرآن مجید کا مقصد کیا؟ اسے پڑھنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا۔ کیا اس میں کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک بہت بڑی بے حرمتی جو ہمارے یہاں عام طور پر گھروں کے اندر موجود ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو لٹکا دیا جاتا ہے اپنے گھروں میں۔ کس لیے ساتھیوں؟ پڑھنے کے لیے؟ جی قاری صاحب، نہیں، پڑھنے کے لیے نہیں۔ سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت آئے گی۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ اس سے برکت آئے گی، لیکن اس کمرے کے اندر لوگ غیبت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانا گاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہر قسم کی دغا بازی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس سے قرآن مجید کی بے عزتی ہے کہ نہیں بے عزتی ہے؟ بے حرمتی ہے نا قرآن مجید کی۔ تو یہ چیزیں بھی شریعت کی نظر میں بالکل غلط ہے، یہ قرآن کے احترام اور مصحف کے احترام کے خلاف ہیں۔ تو میں قرآن مجید یعنی مصحف کا جو احترام ہے، میں اس سے ہٹ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب ہیں، میں اس طرف آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں۔ ساتھیوں دیکھیے، پہلا ادب قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جانی چاہیے اور پابندی سے تلاوت کی جانی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور پابندی سے۔ انسان کی زندگی کا، ایک مومن کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتا ہو، اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنی فرصت کے لحاظ سے کم یا زیادہ۔ اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 40 دن میں کم سے کم، 1 مہینہ یا 40 دن میں ہر مسلمان کو ایک قرآن ضرور ختم کرنا چاہیے۔ کتنے دن میں قاری صاحب؟ 40 دن یا 1 مہینے میں۔ ہم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنی طرف نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ راتوں رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے باپ نے ان کی شادی ایک خوبصورت عورت سے کر دی، اس کے پاس بھی نہیں جاتے تھے۔ وہ دنوں میں روزہ رکھیں اور راتوں کو قرآن پڑھتے رہے۔ ان کے باپ نے سمجھایا، نہیں مانے، باپ نے سمجھایا نہیں مانے۔ واللہ وہ لوگ عجیب لوگ تھے، اس دنیا میں اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا اپنے نبی کی خدمت اور دین کی خدمت کے لیے۔ ہم اگر سوچیں تو ہم اور آپ کے سمجھ سے وہ چیز بات ہے۔ بھلا بتائیے، کسی کی بیوی خوبصورت ہو اور نہیں ہو اور اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف کس لیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے اور رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عجیب بنایا تھا، اور وہ لوگ اس لائق تھے کہ اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کرتے۔ اگر ہم لوگ اس لائق ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نبی کی صحبت کے لیے ہمارا انتخاب کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری، ہمارے نفاق، ہماری سوء ادبی، ہر چیز کو جانتا تھا، اس لیے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ہمارا انتخاب نہیں کیا، اور صحابہ کرام کو نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو جو آپ نے بلایا، کہا کہ اب عبداللہ ابن عمر، ہمیں تمہارے بارے میں معلوم ہے ایسا ایسا۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے چھوڑ دیجئے، اپنی جوانی سے میں مستفید ہو لوں، فائدہ حاصل کروں، ابھی طاقت ہے میرے اندر، جوانی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، قرآن 40 دن میں پڑھو۔ کتنا فرمایا آپ نے؟ 40 دن میں پڑھو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں مزید پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے کہا 1 مہینے میں، یہاں تک کہ آپ 7 دن تک ان کے لیے آئے۔ اور سنن ترمذی وغیرہ میں ہے تو عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا، جیسا کہ آگے آئے گا، ہے کہ نہیں ہے، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ تو اس حدیث سے بہت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ 40 دن میں ایک قرآن ضرور ختم ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرے انسان، اور پابندی کے ساتھ تلاوت کرے۔ ذرا آپ اسے دنیا کے لحاظ سے سوچیے، آپ واللہ دنیا کے لحاظ سے سوچیے۔
اگر آپ کے کسی عظیم آدمی محترم آدمی کا خط آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کریں گے؟ اسے بند کر کے صندوق میں رکھ لیں گے کہ اسے پڑھیں گے؟ جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خط آپ لوگوں کے سامنے موجود اور آپ اسے پڑھتے نہیں ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے اور آپ کے خلاف گواہ بنے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کہے گا اے اللہ تبارک تعالیٰ میری قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا، اسے پڑھا نہیں تھا. تو پہلا ادب قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل طہارت پر ہونی چاہیے، مکمل طہارت پر ہونی چاہیے. مثال کے طور پر انسان چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی سے پاک، لا یقرأ القرآن لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن مجید کو نہ چھوئے مگر وہ آدمی جو طاہر اور پاک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے، حضرت مہاجر بن قنفذ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کا ان کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قضائے پیشاب سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ان کے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا ہم نے تمہارا سلام سنا تھا لیکن تمہارے سلام کا جواب دینے سے مجھے جس چیز نے روکے رکھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں حالت وضو میں نہیں تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کا نام لینا بغیر وضو کے اللہ کے رسول ناپسندیدہ تھا تو قرآن مجید تلاوت کیسے پسندیدہ ہو سکتی؟ اسی حدیث سے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مطلقاً قرآن پڑھنے کی اجازت دینا جائز نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرے جہاں بیٹھا ہو وہ جگہ بھی پاک ہو، اطمینان کی ہو. عام سڑک پر بیٹھ کر کے علماء نے قرآن مجید پڑھنے کی، چلتے ہوئے انسان اپنا دہرا رہا ہے الگ بات ہے، لیکن سڑک پر بیٹھیے، روڈ پر بیٹھیے، آپ قرآن پڑھتے رہیے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، صبح کو ہمارے اور آپ کے یہاں جائیں گے، دکان کھولیں گے، ہے نا، گراہک کے انتظار میں وہ قرآن پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ پر بھی دیکھ رہے ہیں. آپ قرآن پڑھنا ہے کیوں؟ وجہ کیا؟ ممانعت. ہم اس کو حرام نہیں کہتے لیکن ہم کہتے ہیں قرآن کے ادب کے خلاف ہے. کیوں؟ وہ جائے گا آپ نظر گھما کر کے اس کو بھی دیکھیں گے، وہ آئے گا آپ سے بات کرے گا اس میں بھی ڈسٹرب ہوگا. قرآن مجید کا ایک احترام ہونا چاہیے. آپ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی آدمی بڑا آ کر کے آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور درمیان میں کوئی آدمی آ کر دخل اندازی ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ بلکہ اگر کوئی بڑی اہم بات کرنی ہوتی ہے تو ایسی جگہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے وہاں آپ نہیں کرتے بلکہ کہیں کنارے میں لے کر کے چلے جاتے ہیں. تو قرآن تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے اس کا اہتمام کیا جائے. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک ایسی سنت اور ادب ہے قرآن مجید کا جسے ہم نے اور آپ نے چھوڑا ہوا ہے، عام طور پر لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، ورنہ جو یہاں پر لوگ موجود ہیں وہ اس کا محاسبہ کر لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے قرآن مسواک کرنا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے مسواک کرنا چاہیے اور یہ سنت کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ میں اختصار کے ساتھ اور مسند بزار وغیرہ میں تفصیل سے ہے کہ حضرت علی رضی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جب مسواک کرتا ہے، ذرا دیکھیں یہی شروع کیا ہے آپ نے، بندہ جب مسواک کرتا ہے پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سے آتا ہے، آہستہ 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 آ کر کے اپنا منہ قرآن پڑھنے والے کے منہ پر لگا دیتا ہے، اور قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھنے والے کے منہ سے جو نکلتا ہے تو فرشتے کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ، اے لوگو قرآن پڑھنے کے لیے اپنے منہ کو صاف کر لو، یعنی مسواک کر لو. تو قرآن مجید کی تلاوت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو مسواک کر لیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کا ایک ادب یہ بھی ہے جسے ہمارے عام طور پر حافظ لوگ خاطر رمضانی حافظ جو ہیں اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. رمضانی حافظ جو ہیں وہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، یا جن کا مقصد صرف قرآن مجید ختم کرنا رہتا ہے وہ چھوڑے ہوئے ہیں.
وہ کیا ہے کہ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر کر اور اطمینان سے پڑھا جائے، ایک ایک لفظ سننے والا سمجھے کہ ہاں کیا پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہ پوری رات میں شبیرہ چلتا ہے نا ہمارے یہاں، یہ بدعت ہے، پتہ نہیں کیسے ہمارے یہاں لوگوں نے اجازت دے دی ہے، کوئی عالم دنیا کا اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ جاہلوں کی بدعت ہے، چھوٹے مولویوں کی بدعت ہے۔ ایک رات میں قرآن پڑھنے کی اجازت دنیا کا کوئی عالم جو سنت پر نظر رکھتا ہے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ شبینہ کرنا، خاص طور پر اگر اس میں شبینہ پڑھنے والے کو آپ دیکھیں تو اس قدر تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کوئی سمجھ نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں، بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ قرآن کی بے حرمتی، اسے قرآن کا احترام نہیں ہوتا۔ ایک چیز، دوسری چیز ہم نے یہ دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ شبینہ پڑھنے والے، شبینہ پڑھنے کے لیے کم سے کم 2 حافظ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ ایک حافظ پڑھتا ہے اور دوسرا سنتا ہے۔ ہمارے قریب ایک شہر میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک حافظ صاحب شبینہ پڑھ رہے تھے اور دوسرے حافظ صاحب بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہیں، دوسرے حافظ صاحب بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہیں۔ قرآن پڑھنا ہے تو وہاں چائے کا دور چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مشکل سے 2 3 4 5 آدمی وہاں پر کھڑے رہتے ہیں اور حافظ صاحب چائے پی رہے ہیں۔ اب جو حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے تھے وہ بولنا شروع کر دیے، تو ان سے کہتا ہے حافظ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، جا کر نیت باندھ کر کے اس کو ٹوکو، کہتے ہیں میں تو وضو ہی سے نہیں ہوں، اب کیا کروں؟ اور جانتے ہیں احناف کے ہاں یہ جائز نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے کو بغیر نماز پڑھنے والا لقمہ دے، اگر قبول کر لیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ شبینہ کا جو طریقہ اختیار کیا گیا سراسر بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یفقہ من قرأ القرآن اقل من 3، جس نے قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں۔ بلکہ ایک شخص آتا ہے عبداللہ بن مسعود کے پاس، صحیح بخاری شریف میں ہمارے خیال روایت ہے یا مسند احمد وغیرہ میں ہے، آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مفصل کو 1 رکعت میں پڑھ لے جاتا ہوں۔ مفصل کہاں سے شروع ہوتا ہے جی؟ سورہ حجرات اور کاف سے، ہے نا، گویا کہ 3 پارے سے زیادہ۔ انہوں نے کہا حدن کا حد شعر، جس طریقے سے شعر تک 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 پڑھتے آتے ہیں تم پڑھتے جا رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں رہا ہے۔ تو ساتھیوں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت انسان جلدی جلدی نہ کرے بلکہ اطمینان سے کرے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کا ایک ادب یہ ہے قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھے۔ جس کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے وہ اپنی اچھی آواز سے پڑھے اور بلند آواز سے پڑھے، اور جس کو اللہ نے اچھی آواز نہیں دی ہے وہ اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم نے اندازہ کیا ہے کہ ان کی آواز اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن وہ اہتمام سے پڑھنے کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو واللہ ان کے پڑھنے میں عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آواز سے زینت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات میں تشریف لے جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کان لگا کر کے ان کی تلاوت سننے لگے اور کچھ بولے نہیں، اور صبح کو جب آپ ان کی خدمت میں آئے تو آپ نے کہا کہ اے ابو موسیٰ، آج میں تمہارے قرآن کو سن رہا تھا، کاش کہ تم دیکھتے۔ لقد اوتیا مزمارا من مزامیر آل داؤد، آل داؤد کا جو بانسری تھی یعنی ایک راگ تھی وہ ان کو دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، کاش کہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ میری قرآن سن رہے ہیں تو اور بنا کر کے میں پڑھتا، لحبرت لک تحبیرا، اور بنا کر کے میں پڑھتا۔ تو اچھی آواز میں قرآن پڑھنا، ریا اور نمود نہ ہو، کسی کو دکھانا نہ ہو، یہ کیا ہے؟ بڑی اچھی چیز ہے۔ ساتھیوں آپ لوگ جانتے ہیں ایک امام ہے جس کی آواز اچھی نہ ہو اور دوسرا امام ہے اس کی آواز اچھی ہو تو اس کی تلاوت پڑھنے، سننے اور پڑھنے میں لطف بھی آیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا ایک ادب، بلکہ صرف 2 ادب رہ گئے ہیں تو بہت سے آداب لیکن ہم نے یہاں پر وقت کی مناسبت سے ذکر نہیں کیا۔ ایک ادب یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، وہ بیٹھے تو محسوس ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھنے بیٹھا ہے، یہ نہیں کہ اس کے عام مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں کبھی کوئی فرق نہ ہو، نہیں، اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے بیٹھنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، اس کی آواز ایسی محسوس ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، بلکہ کوشش کرے کہ قرآن مجید پڑھے تو روئے ہو، اگر معنی کو سمجھتا ہے اس پر غور کرے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت پر رونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی ہے، صحابہ کرام کی عادت مبارکہ رہی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، ظاہر بات وقت کم ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ مؤمنون شروع کیا،
سورہ المؤمنون شروع کیا فجر کی نماز میں، لیکن حضرت موسیٰ کے ذکر تک پہنچے کہ وہاں سے رونا ایسا ہے کہ کھانسی آ گئی اور انہوں نے رکوع کر دیا۔ ایک بار مغرب کے اندر سورہ یوسف شروع کیا اور حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جہاں پر ذکر آیا کہ حضرت یوسف کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رکوع میں چلے گئے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے انسان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ گویا وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ رو رہا ہے۔ جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں وہ تو اچھا ہے، اور جو نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی دل لگا کر کے پڑھیں، اور جس قدر انسان دل لگا کر کے پڑھے گا، ٹھہر کر کے پڑھے گا، اس کے پڑھنے کا اس کے دل کے اوپر ویسا اثر بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احسن الناس قراءۃ الذی اذا قرأ رأیت انہ یخشی اللہ، سب سے بہتر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوا تو اسے دیکھے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ آخری بات، قرآن مجید کو اسی وقت تک پڑھنا چاہیے جب تک کہ اس کا وقت قرآن پڑھنے میں دل اس کا لگ رہا ہے، اور اکتاہٹ محسوس ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن یہ سمجھیں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو لوگ بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ جو قرآن نہیں پڑھتا کہے میرا دل ہی نہیں لگ رہا ہے کہ نہیں، یہ ان کے بارے میں، بلکہ وہ کوشش کریں، مجبور کریں اپنے نفس کو، عادت بنائیں اپنی، بیٹھیں کچھ دیر کے لیے زبردستی پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب عادت بن جائے گی تو قرآن مجید پڑھنا ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ جانتے ہیں ہر چیز عادت کے اوپر ہے، حتیٰ کہ عبادت بھی۔ لیکن یہ ان لوگوں سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں جو قرآن مجید کثرت سے پڑھتے ہیں، ان کا مقصد قرآن مجید زیادہ سمجھنا نہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آخری پارہ تک ہم پہنچ جائیں، ان کا مقصد ہوتا ہے اس سورت کے آخر تک ہم پہنچ جائیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے ایک مجلس کے اندر اس نے اپنا ایک برنامج بنا لیا ہے کہ وہ ایک پارہ پڑھ کر کے اٹھے گا، لیکن کسی وجہ سے، زیادہ نیند لگنے کی وجہ سے، زیادہ کھا لیا تھا، پیٹ بھاری ہونے کی وجہ سے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، یا کسی اور وجہ سے اب آدھا پارہ پڑھا اسے اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو اب اپنے آپ کو مجبور نہ کرے۔ کیوں؟ اب قرآن میں اس کا دل نہیں لگے گا، جائے اپنی ضرورت کو پوری کرے، سو لے، ہے کہ نہیں، کچھ دیر آرام کر لے، پھر نشاط محسوس ہو تو قرآن مجید پڑھے۔ قرآن مجید پڑھنے کا یہ بڑا اہم ادب ہے، جس سے بہت سے لوگوں نے جن کا مقصد قرآن مجید ختم کرنا رہتا ہے وہ اس کو چھیڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، اقرؤوا القرآن ما اتلفت علیہ قلوبکم، قرآن مجید پڑھو جہاں تک قرآن مجید پر تمہارے دل لگے رہیں، الفت محسوس کریں، تمہارا دل چاہ رہا ہے مزید پڑھنے کے لیے۔ لیکن فَإِذَا اخْتَلَفَتْ، جب اس میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تو فَقُومُوا عَنْهُ، قرآن مجید چھوڑ کر کے اٹھ جاؤ۔ ساتھیو، یہ چند آداب تھے قرآن مجید کی تلاوت کے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان آداب کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن مجید کو قیامت کے دن دلیل بنائے، ہمارے خلاف دلیل نہ بنائے۔ قرآن مجید ہمیں اور آپ کو جنت طرف لے جانے والا بنے، ہمیں اور آپ کو جہنم طرف دھکیل دینے والا نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے دلوں کی بہار اور دلوں کا نور بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔